کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آج جو پالیسیز ہے اور اسلامک کیلنڈر ہے وہ کس شخص نے بنایا؟ ایک ایسا شخص جنہوں نے اسلامک کیلنڈر کی رچنا کی، اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیا جو دنیا میں آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو مٹی پر سوتا تھا، لیکن اس کے نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے۔ عمر بن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ دنیا کے ان گنے چنے بادشاہ میں سے تھے جنہوں نے دنیا کی نقشہ بدل دیا۔ اور اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ سخت مزاج کے تھے، لیکن دل مونگ جیسا سافٹ تھا، اور وہ لمبے بال والے اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ لیکن وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود کسی محلوں میں نہیں بلکہ مسجد کے فرش میں ملتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری 634 میں خلیفہ بنے۔ جب مسلمانوں کی پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ سب سے قابل انسان حضرت عمر کو چنا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے لوگو، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تم جیسا ہی ہوں۔ میں اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا راستہ پر جاؤں تو مجھے سیدھے راہ پر لانا۔ یہ تھی وہ سوچ جو آج ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، لیکن یہ سوچ اس نے 14,000 سال پہلے ہی لاگو کیا تھا۔ اب سوال آتا ہے کہ انہوں نے اتنے کم وقت پر یہ سب کیسے کیا؟ لگ بھگ 10 سال میں۔ جواب ہے سسٹم ڈیولپمنٹ۔ انہوں نے صرف علاقہ فتح نہیں کیا بلکہ انہوں نے سسٹم ڈیولپمنٹ کیا۔ ایک ایسا سسٹم جن میں ایک تھا بیت المال۔ انہوں نے غریبوں کے لیے بیت المال کا ایک ایسا مال جو سرکاری مال بنایا جو غریبوں میں بانٹ سکتے، اور انہوں نے جیل بنایا، جیل اور پولیس بنایا جو سوسائٹی میں جرم کرنے والوں کو سزا دے، اور انہوں نے کیلنڈر ہجری بنایا۔ آج جو ہم رمضان اور محرم کے دن گنتے ہیں وہ انہوں نے ہی بنایا۔ اور بھی 2-3 رول بنایا تھا۔ انہوں نے 2 بڑی رومن امپائر اور پرسنل امپائر کو گھٹنوں پر لا دیا تھا، لیکن اپنے تلوار کے دم پر نہیں بلکہ اپنے انصاف کے دم پر۔ اب سوال آتا ہے کہ آج کی جنریشن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول ہے؟ آج کی جنریشن ڈپریشن اور لیڈر کرپشن سے پھنسے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ جواب دہی کیا ہوتا ہے۔ آج کی لیڈر اپنے کرسی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے سب کو بتا دیا تھا کہ جواب دہی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قانون سے بڑے کوئی نہیں ہوتا، جبکہ ان کے بیٹے نے غلطی کیا تب اسے وہی سزا ملا جو ایک عام آدمی کو ملتا۔ اور آج ہم برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے طاقتور پھٹے کپڑے میں رہتے تھے اس لیے کہ اس کے اندر گھمنڈ نہ آئے، اور وہ کہتے تھے کہ لیڈر کو سب سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب مکہ میں قحط آئی تب انہوں نے گھی اور میٹ کھانا چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ جب تک ہمارے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جادوگر کے ہاتھ سے وفات ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا دیا جلائی گئی جس کا اجالا آج بھی ہے۔ اگر آج کی جنریشن اس کا 10% بھی وصول پر چلے تو دنیا سے
करप्शन और जुल्म खत्म हो सकते हैं। वो सिर्फ एक शख्स नहीं था बल्कि पूरा एक दौर था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जाने के बाद मदीने में सन्नाटा छा गए और वो जाने से पहले ही किसी को तीसरा खलीफा नहीं बनाया था। वो सिर्फ एक कागज में बड़े बड़े 6 सहाबियों के नाम लिख गए और कहा कि इनमें से किसी को चुन लेना। लेकिन मुसलमानों पर सबसे बड़ी इम्तिहान ये थी कि वो किसको चुने। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो का कुर्सी कौन संभाले। 3 दिन चर्चा हुई। 3 दिन चर्चा होने के बाद आखिर उस शख्स को चुना गया। कौन था वो शख्स? क्या वो ज़्यादा ताकतवर था जिसको चुना गया, या वो जो ज़्यादा पैसे वाला था? अगले खलीफा जो होगा उसे देखकर फरिश्ते भी शर्मा जाए, ऐसी पर्सनैलिटी थी उसकी। मैन ऑफ उस्मान बिन। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।